أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى. أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہے ان کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. تو آج ہم اور ایک چیز وہ ہے اسلام کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسلام کے معنی اطاعت کے ہے. اسلام کے معنی اطاعت کے ہے. مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی بنیاد خدا کی اطاعت پر ہے. اسلام والا وہ ہے جو اپنی سوچ کو خدا کے تابع کرنا، جو اپنے معاملات کو خدا کی تابعداری میں چلانے لگے، اس کو ہم اسلام والا یعنی مسلم کہیں گے. اسلام پوری کائنات کا دین ہے، کیونکہ ساری کائنات اور اس کے تمام اجزاء خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ماتحتی میں چل رہے ہیں. اس لیے کائنات کی ہر ایک چیز اسلام کے تابع ہے، اسلام کے مطابق چل رہی ہے. اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے قوانین کے مطابق چلنا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی چیزوں کو بنایا اور لاز آف نیچر جو ہے ان کو بنایا. اور یہ کائنات کی چیزیں چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو یا باقی آسمانی اجسام، یہ سارے جو ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے قوانین فطرت یعنی لاز آف نیچر کے مطابق چل رہے ہیں، اس لیے یہ بھی اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، یعنی یہ بھی اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، یعنی یہ بھی مسلم ہے. پھر البتہ فرق کیا ہے باقی کائنات کی چیزوں اور انسان کے درمیان؟ یہ جو کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز آف نیچر کے مطابق چل رہے ہیں، اس سے انحراف نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتا ہے انسانوں سے بھی، یہی کائناتی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے. انسان کو بھی اسی طرح خدا کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے. جس طرح بقیہ کائنات مکمل طور پر خدا کی فرما بردار بنی ہوئی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کائنات مجبورانہ طور پر خدا کی پابندی کر رہی ہے، اور انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے آپ کو خدا کے حقوق کا پابند بنائے. فرق اتنی ہے. ادروائز کائنات کی یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور ہم سے بھی یہی مطلوب ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں. لیکن ہم سے مطلوب ہے اپنی آزادانہ مرضی کے مطابق ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی تابع ہو جائیں. لیکن کائنات کی چیزیں جو ہے باقی چیزیں ان کی یہ یعنی آزادانہ مرضی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق عمل پیرا ہے، لیکن ان کی وہ اطاعت اور فرمانبرداری جو ہے وہ ہے مجبورانہ. آدمی جب اسلام کو اختیار کرتا ہے
تو سب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آتی ہے. سب سے پہلے جب ایک انسان اسلام کو اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ، اس کا مائنڈ سیٹ اپ چینج ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ پروسیس چینج ہو جاتی ہے، وہ اس کا مائنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے، اس کی سوچ خدا رخی سوچ بن جاتی ہے، گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ بن جاتی ہے اس کی. یعنی پھر جب وہ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اس کی فیصلوں کے مطابق، اس کی یعنی اطاعت کا دائرہ اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے سوچتا ہے. اس کی سوچ پھر وہی سوچ بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے. تو جب ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ اپ بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. اس کے اور اس شخص کے جو خدا کو نہیں ماننے والا ہوتا ہے یا جو غیر مسلم ہوتا ہے، اس کی سوچ اور اسلام کے پیروکار کے سوچ میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی خواہش، اس کے جذبات، اس کی دلچسپیاں، اس کے تعلقات، اس کی محبت و نفرت سب خدا کی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ سب سے بڑھیا رنگ ہے. کس کا رنگ اس اللہ کے رنگ سے بڑا ہے؟ کسی کا رنگ. تو وہ پھر اللہ کے رنگ میں ڈوب جاتا ہے. تو جب اس کی سوچ بدل جاتی ہے، چونکہ انسان کا دل، انسان کا دل و دماغ جو ہے یہ انسان کے جسم پر ایک بادشاہ کے مانند ہے اور باقی جسم کے اعضاء رعایا کی مانند ہے، اور بادشاہ جو حکم دیتا ہے رعایا اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. پھر جسم کے اعضاء وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ ان کو دماغ دیتا ہے. جب دماغ صحیح ہو، سوچ صحیح ہو تو عمل بھی صحیح. جب دل و دماغ میں فساد ہوگا، سوچ میں فساد ہوگا، مائنڈ سیٹ اپ غلط ہوگا تو عمل میں بھی فساد ہوگا. Outward corruption comes from the corruption of inward. If you put your inner being in order, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala put outward in order. باہر کا فساد اندر کی فساد سے آتا ہے. اگر آپ اندر کا فساد ختم کرو گے، اندر کو درست کر لو گے تو باہر کا فساد خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے کنفیوشس کہتے ہیں، مشہور فلاسفر، ریلیجس لیڈر چائنا کی کنفیوشس، وہ کہتے ہیں if you want to put the world in order، اگر آپ دنیا کو سنبھالنا چاہتے ہو، درست کرنا چاہتے ہو، if you want to put the world in order you must put the nation in order، تب آپ کو قوم کو سدھارنا پڑے گا. if you want to put the nation in order then you must have to put the family in order. اب اگر آپ کو قوم سدھارنی ہے تو تب آپ کو گھر سدھارنے ہیں. if you want to put the family in order then we must cultivate our personal lives. تب اگر گھر سدھارنا ہے تب گھر والوں کے رہنے والے، گھر میں جو موجود افراد ہیں ان کی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ گھر بنتے ہیں افراد سے اور قوم بنتی ہے گھروں سے. لیکن پھر کہتے ہیں to cultivate our personal lives we must set our hearts right. اب اگر انسانوں کو بدلنا ہے، انسانوں کو تبدیل کرنا ہے، تب ضروری ہے کہ ان کی سوچ کو تبدیل کیا جائے.
سوچ کو تبدیل کیے بغیر ہم انسانوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. Those who can't change their mind setup can't change anything else. وہ شخص جو اپنی سوچ کو نہیں بدل سکتا وہ کسی اور چیز کو کیا بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا ہے. جس کو اپنی سوچ پر کنٹرول نہیں ہو وہ اور کیا کس چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ پر فتح کر لے، فتح حاصل کر لے، وہ پوری کائنات کو فتح کر سکتا ہے. جو اپنے آپ کو ہی فتح نہ کرے تو وہ دوسرے کو کیا کرے؟ تو اسلام یہی کہتا ہے پہلے سوچ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہے گا. اگر اس میں فساد آ جائے تو پورے جسم میں فساد آئے. الا وہی القلب، خبردار وہ کیا ہے؟ وہی القلب، وہ قلب ہے، دل و دماغ ہے. یہ اس لیے اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب سوچ تبدیل ہو گئی، جسم کے اعضاء وہی کچھ کرتے ہیں جو سوچ ہوتی ہے. One's actions are expression of one's mind set. ایک شخص جو کچھ اعمال کرتا ہے وہ اظہار ہوتا ہے جو کچھ اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے، اسی کا ایکسپریشن ہوتا ہے. تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی کی روزمرہ کی زندگی خدا کے ماتحتی میں آنے لگتی ہے. پھر وہ خدا کا ماتحت بن جاتا ہے. لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اور اس کا لین دین اسلام کے تقاضوں میں ڈل جاتا ہے. وہ اندر سے باہر تک ایک اطاعت شعار انسان بن جاتا ہے. انسان خدا کا بندہ ہے. انسان کے لیے درست طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ بن کر ہو. اسی بندگی والی روش کا دوسرا نام اسلام ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس دنیا میں بندگی والا طریقہ اپناتا ہے تو اسی کا دوسرا نام اسلام ہے. اسلامی زندگی خدا کی بندگی اور ماتحتی والی زندگی. غیر اسلام یہ ہے کہ آدمی سرکش بن جائے. غیر اسلام کیا ہے؟ آدمی سرکش بن جائے اور خدا سے آزاد ہو کر زندگی گزارے. یعنی سرکش بن جانا، خدا سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا، یہی غیر اسلام ہے. اس کے مقابلے میں اسلام یہ ہے کہ آدمی اطاعت شار ہو. اطاعت شار اگر انسان ہوگا، خدا کا اطاعت شار، اطاعت کرنے والا، تو یہ اسلام ہے. اور اپنے آپ کو خدا کی وفاداری اور ماتحتی میں دیتے ہوئے زندگی گزارے. یہی دوسرے لوگ خدا کی رحمتوں میں حصہ پانے والے لوگ ہیں. خدا کی رحمتوں میں حصہ دار بنائے جائیں گے یہ دوسرے قسم کے لوگ جو یعنی اطاعت شار، اللہ کی اطاعت کرنے والے، وہی اسلام والے اور وہی خدا کی رحمت کے حصے دار بنائے جائیں گے. یہ تھا مختصر تعارف اسلام کے بارے میں، اور مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کسی اور وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.